مہمان اس دن آئیں یا نہ آئیں، ہمارے پڑوسیوں کے لیے وہ ماحول سازگار ہو، اچھا ہو یا نہ ہو، موسم کیسا ہی ہو، ماں بچے کی ماں اسپتال میں ہو یا گھر پر ہو، اس سے ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے عقیقہ کے احکام و مسائل۔ عقیقہ ایک اسلامی دعوت ہے، اور اسلام میں دو دعوتوں کا نام ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آتا ہے، ایک عقیقے کی دعوت اور دوسرا شادی کے بعد ولیمے کی دعوت۔ اور اسی طریقے سے دو تہوار ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اسلامی تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عقیقہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، کھاڑنا۔ دراصل یہ لفظ عقیقے کا اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ بچے کے 7ویں دن پر بچے کی جانب سے جانور کی رگیں کاٹی جاتی ہیں اور اس کے بال کاٹے جاتے ہیں، اس لیے عقیقہ ان کے بالوں کے نام پر اور جو ذبیحہ جو جانور قربان کیا جائے گا اس کے ذبح کیے جانے پر یہ نام رکھا گیا ہے کہ 7واں دن جس دن بچے کے بال کاٹے جائیں گے عقیقہ، یعنی بال کاٹنے سے یہ نام عقیقے کا پاٹ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جانور کو قربان کرنا، کاٹنا، اس سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے عقیقہ۔ لیکن اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو عقیقہ کا معنی کاٹنا اور پھاڑنا ہوتا ہے۔ اس کا نام کس وجہ سے رکھا گیا ہے عقیقہ، یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ابو عبیدہ اور اصمعی بیان کرتے ہیں عقیقے کے سلسلے میں کہ اصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود۔ عقیقہ دراصل پیدا ہونے والے بچے کے سر کے وہ بال ہیں جو پیدائش کے وقت اس کے سر پر نکل آتے ہیں، اور چھوٹے معمولی سے بال بچے کے سر پر ہوتے ہیں، چاہے بچہ ہو یا بچی جب وہ پیدا ہوتا ہے، تو انہی بالوں کو کاٹا جائے گا 7ویں دن۔ اس لیے اس 7ویں دن کے اس دعوت کا نام عقیقہ رکھ دیا گیا۔ اور مشہور لغت کے امام علامہ زمخشری فرماتے ہیں وَسُمَّيْتُ الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ عَقِيقَةً لِأَنَّهُ
وَيُحْلَقُ عَنْهُ ذَلِكَ الشَّعْرُ عِنْدَ الذَّبْحِ، پیدائش کے بالوں کی موجودگی میں پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے ذبح کی جانے والی بکری کو عقیقہ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ذبح ہوتے وقت یہ بال کاٹے جائیں گے، مونڈے جائیں گے۔ اسی طریقے سے دیگر امام شوکانی اور امام خطابی نے بھی عقیقے کا معنی اور مفہوم اسی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو عقیقے کا نام کیوں پڑا، یہ ہمارے سامنے بات آئی۔ دین اسلام میں عقیقے کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے فرماتے ہیں، کل غلام رہینۃ بعقیقۃ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم کوئی چیز گروی رکھ دیتے ہیں اور جب تک کہ وہ چیز ادا نہ کر دی جائے تو ہمارا وہ سامان جو گروی رکھا ہوا ہے وہ وہاں سے ہم لے نہیں سکتے ہیں، چھوٹتا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کسی چیز کے بدلے میں ایک چیز عوض کے بدلے میں گروی رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہ گروی رکھا ہوا ہے عقیقے کے بدلے۔ جب آپ عقیقہ کا عمل انجام دیں گے، عقیقے کا کام کر دیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ گروی رکھا ہوا بچہ آزاد ہو جائے گا۔ کل غلام رہینۃ بعقیقہ، ہر بچہ عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے۔ تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ یعنی جانور ذبح کیا جائے گا۔ وَيُحْلَقُ، اور اس کا سر مونڈا جائے گا۔ وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اسی دن اس کی ختنہ کر دی جائے۔ بعض آثار میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کا قول ہے کہ بچے کے بال کو مونڈنا اس سے پہلے بچے کا نام نہ رکھا جائے، یعنی نام بعد میں رکھا جائے، پہلے اس کے عقیقے کی تیاری کر لی جائے۔ بعض صحابہ اکرام کا یہ قول ملتا ہے کہ جانور جب ذبح کر دیا جائے بچے کی جانب سے، یا اس کی نیت یا اس کا ارادہ کر لیا جائے مکمل، تب بچے کا نام رکھا جائے۔ تو جانور جو قربان ہوگا وہ بچے کے نام پر ہوگا۔ لیکن ہم اور آپ کے یہاں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بچے کی جانب سے ایسا نہیں ہے کہ تقریبیں منعقد نہ کی جاتی ہوں، محفلیں نہ رچائی جائیں، ایسا ہمارے سماج میں نہیں ہے، بلکہ ایک نہیں کئی تقریب کئی محفلیں بچے کی جانب سے ادا کی جاتی ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان محفلوں میں، ان تقریبات میں، ان پروگراموں میں پیسہ نہ خرچ ہوتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے۔ کبھی یہ پروگرام ماں باپ کی، خاندان کی جانب سے رکھا جاتا ہے، اور کبھی بچے کے ماموں کی جانب سے رکھا جاتا ہے، اور دونوں پروگراموں میں پیسہ خوب خرچ ہوتا ہے، مگر ثواب تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام کی مخالفت پر اسے گناہ الگ سے ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن ہر سال بچے کی جانب سے ایک برتھ ڈے کا سسٹم بن گیا ہے۔ ہر سال اس کی جانب سے گھر میں ایک پروگرام کیا جاتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر برتھ ڈے کا پروگرام مناتے ہیں۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بچے کی جانب سے 7ویں دن عقیقہ کیا، تو آپ کو جواب دیں گے وہ دراصل اس وقت سسٹم نہیں بیٹھ پایا تھا۔ اب یہ
ہر سال پیدائش کے دن سسٹم بیٹھ جاتا ہے، چاہے بارش ہو، طوفان ہو، غریبی آ رہی ہو، دکان کا کوئی کام نکلا ہو، کچھ بھی ہو، رشتے دار ادھر سے ادھر ہو جائیں، آئیں یا نہ آئیں، آپ کے پڑوسی آپ کے پروگرام میں آئیں یا نہ آئیں، بچے کے بہت سارے فرینڈس دوست وہ پروگرام میں آئیں نہ آئیں، لیکن برتھ ڈے اپنے موقع پر منایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سنت کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے نافرمانی کا ہم اور آپ کو ایک چسکا لگ چکا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے میں، گمراہیوں کی دلدلوں میں جاتے ہوئے ہمیں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی، لیکن عقیقے کے لیے ہم اور آپ کے یہاں بہت سارے بہانے مل جائیں گے۔ ابھی آپریشن ہوا ہے، ابھی اسپتال میں ہے بچہ بھی اور بچے کی ماں بھی، اس لیے ہم اس پروگرام کو نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی بہت سارے رشتے دار گھر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اچانک یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ لیکن آپ اور ہم بولتے ہیں کہ بچہ اچانک پیدا نہیں ہوتا۔ بچے کے لیے بہت پہلے سے سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے تعلق سے کسی بھی طریقے سے ڈیلے ہونے کی امید کی جانا یہ سراسر دین کی مخالفت ہے، اور یہ بےہودگی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے عمل کی کھلی مخالفت ہے کہ ہم ایسے پروگرام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس کی تاریخیں یاد نہیں رہتی ہمیں کہ کون سے بچے کا یہ جنم دن آنے والا ہے۔ وہ پروگرام تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جس کے تعلق سے گھر کے ہر بڑے چھوٹے کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک خوشخبری آنے والی ہے، پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور جب وہ خوشخبری آنے والی ہوتی ہے تو پھر تو آس پاس کے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ پہلے سے ہر آدمی پیسے سے اور اپنے ہر طریقے سے تیار ہوتا ہے اس کام کے لیے، اور 7ویں دن جب عقیقے کی باری آتی ہے تو ہم اور آپ بالکل سو جاتے ہیں، جبکہ یہ تمام پروگراموں میں سب سے کم خرچ والا پروگرام ہے۔ اسلام نے آپ کو اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ آپ بہت بڑا جانور لائیں، اس بات کا پابند نہیں بنایا۔ آپ چھوٹا جانور بھی لا سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا بھی مکمل طور پر پابند نہیں بنایا کہ جو قربانی کے جانور میں شرطیں ہونی چاہیے تھی وہ عقیقے کے جانور میں بھی چاروں شرطیں ہونی چاہیے، ہو جائیں افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر نہ ہو تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پابند نہیں بنایا ہے۔ آپ کو قربانی کی طرح وقت کا پابند نہیں بنایا کہ نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی، بلکہ جیسے ہی آپ کا 7واں دن شروع ہو جائے، آپ کسی بھی وقت جو آپ کو سہولت لگ رہی ہے اس میں آپ اپنے جانور کو قربان کر دیں، اور پھر اس قربانی کے جانور کے گوشت کے لیے بھی آپ کو ایسا پابند نہیں بنایا کہ آپ اس کی الگ سے کوئی کھانا بنائیں، پکوان بنائیں، اور پھر آپ لوگوں کی تقریب کریں، لوگوں کو دعوت دیں، نہیں، بلکہ آپ اس کے کچا اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بچے کی جانب سے 2 جانور کا اسلام نے حکم دیا اور بچی کی جانب سے 1 جانور کا اسلام نے حکم دیا، اور 7ویں دن عقیقہ ہے۔ ہم اور آپ کے سماج میں اگر ایک دوسرے سے معلوم کیا جائے تو جواب ملتا ہے کہ ہمارے ابو کو معلوم ہی نہیں تھا، اس نے ہماری جانب سے عقیقہ کیا ہی نہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی جانب سے عقیقہ کر لیں۔ اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو آپ کے والد آپ کی طرف سے عقیقہ کر لیں، لیکن یاد رہے آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنت کا ثواب اگر آپ کو لینا ہے تو پھر آپ کو 7ویں دن عقیقہ کرنا ہوگا، جس میں آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا، اور جب آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو
تو پھر نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ ہمیں دین پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو آفتیں مصیبتیں آتی ہیں ان میں راحت اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں اور شخص کی جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، جو دین پر چلتا ہے، بلائیں اور مصیبتیں اس کے سامنے بہت کم آتی ہیں دوسرے شخص کے مقابلے میں. لہذا صرف سنت ہمارے دماغ میں نہیں ہونی چاہیے کہ سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، بلکہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سنت کا ثواب ملے گا اور ہم جس کے نام پر ایمان رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے خوش ہوں گے. اور جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے اللہ رب العالمین ہماری اس بات سے خوش ہوگا. اور جب اللہ ہم سے خوش ہوگا تو پھر ہم اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اور جو بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے پروگرام ہمارے یہاں یہ سنت دب گئی ہے، یہ سنت ختم ہو گئی ہے. بعض لوگ اس کو گھما کر پیش کرتے ہیں کہ جب عقیقے کا دن آیا تو آپ نے عقیقہ کا عمل نہیں کیا، عقیقے کا پروگرام نہیں کیا، اب قربانی آ رہی ہے 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد میں. تو قربانی کے دن سوال کرتے ہیں کہ قربانی کی جانور میں ہم اپنے بچے کی نیت کر لیں اور دونوں کی طرف سے ایک ہی جانور کو قربان کر دیں. تو جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک جان کے بدلے آپ کو ایک جان قربان کرنی پڑے گی، جبکہ قربانی ایک جان کی طرف سے جان نہیں ہے بلکہ آپ کے ایک آدمی ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، سب کی جانب سے ایک جانور قربان ہوتا ہے. اگر ہم کسی بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں تو گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ حصہ لیتا ہے، مگر اس کا ثواب اس کی بیوی کو اور اس کے بچوں کو سب کو ثواب ملتا ہے. ہم اگر ایک بکرا لاتے ہیں تو اس پر اپنے تمام گھر والوں کا ثواب کی اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں. تو یہ عقیقے کا معاملہ الگ ہے اور قربانی کا معاملہ الگ ہے. جبکہ قربانی میں سب کے لیے ثواب ہے اور عقیقہ میں ایک جان کے بدلے آپ کو ایک جان قربان کرنی ہے. لہذا اگر آپ کو عقیقے والے دن عقیقے کا عمل قربانی کے دن کرنا ہے تو پھر آپ کو بچے کی جانب سے الگ سے جانور قربان کرنا ہوگا، لیکن ثواب آپ کو سنت کا 7ویں دن ملے گا. یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سنت عقیقہ کرنا یہ 7ویں دن ہے اور اس دن کئی عمل کرنے ہیں بچے کی جانب سے. جیسے کہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی. تو نمبر 1 بچے کا نام رکھا جائے اس دن اور بچے کی جانب سے بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں، کاٹے جائیں، چھیلے نہ جائیں، کاٹے جائیں، کیونکہ وَيُحْلَقُ کاٹنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کاٹے جائیں اور پھر ان کے بدلے میں ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے. بعض لوگ چاندی کے بدلے پیسہ دے دیتے ہیں. تو بہت کوئی مجبوری ہے، کوئی حالات ایسے ہیں تو آپ پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ پیسہ نہ دیں، آپ چاندی دیں. اس کے بدلے میں آپ چاندی کی دیں، چاندی صدقہ کریں، چاہے انگوٹھی ہو یا کوئی اور چیز چھوٹی سی. بہت کم وزن ہوتا ہے بچے کے 7ویں دن جو بال ہوتے ہیں بہت گراموں میں تولوں میں ہوتے ہیں. تو آپ ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکال سکتے ہیں اس کے وزن کے حساب سے. تو بچے کے بال مونڈے جائیں، بچے کا نام رکھا جائے. اگر آپ کے لیے مناسب ہے تو آپ بچے کی ختنہ کریں اور بچے کی جانب سے عقیقہ کریں، جانور کو قربان کریں. بچے کے ناخن وغیرہ بھی اسی دن کاٹ دیے جائیں. تو یہ بچے کی جانب سے عمل ہے جو 7ویں دن کیا جانا چاہیے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ان بالوں کا کیا کیا جائے. تو بال ہیں، بال کو کہیں پر بگاڑ دیا جائے. یوں ہی آپ اڑائیں گے تو اس سے گندگی پھیلتی ہے. کہیں پر بگاڑ دیا جائے، ہلکی سی کہیں مٹی ہے وہیں گاڑ دیا جائے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ بالکل ختم ہو سکتے ہیں تو ان کو ایسی جگہ پر بہا دیا جائے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور سے الگ ہٹ کر عقیقے کے تعلق سے یہ بیان کیا ہے کہ عقیقہ جس دن ہوتا ہے
उस दिन आप अपने जानवर को कुर्बान करते हैं, बच्चे का नाम रखते हैं। अब बच्चे का जो नाम रखा जाए वो नाम कैसा हो? नाम आप हर वो नाम रख सकते हैं जिसमें नाम के अंदर बिदअत ना हो, गुनाह ना हो। जैसे बात लोग नाम रख देते हैं अब्दुल नबी, तो अब्दुल नबी का मतलब हुआ नबी का बंदा, और हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा ये नाम हम नहीं रख सकते, क्योंकि इस नाम में इस्लाम की बुनियादों की खुली मुखालिफत हो रही है। अब्दुल नबी, नबी का बंदा, तो हम तो अल्लाह के बंदे। अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह मतलब अल्लाह का बंदा। इस तरीके से नाम का माना देखा जाए, नाम का ऐसा माना हो जो इस्लाम की बुनियादों की मुखालिफत न करता हो। इसे बाद लोग नाम रख लेते हैं साहून। साहून का मतलब होता है नमाज में सुस्ती करने वाला। अब ये दीन की मुखालिफत है। हम अपने बच्चे का नाम साहून रख दें और पहले से ही उसका नाम रखा हुआ है कि दीन में सुस्ती करने वाला, नमाज में सुस्ती करने वाला शख्स, तो ऐसा नाम हरगिज़ ना हो। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है सूरह माऊन के अंदर, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अब बात लोग कुरान मजीद को पलटते हैं और कहते हैं हमने अपने बच्चे का नाम रखा है, कहाँ है, कहाँ देखा? कुरान में देखा है, कुरान में लिखा है? नहीं। कुरान में जो फिरौन का नाम भी है, जिसके लिए पहले से ही बताया गया है कुरान में कि उसको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, तो उसका माना देखें आप और तब अपने बच्चे का नाम रखें। बच्चे के नाम के साथ साथ बाद लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, क्या हम अपने बच्चे की जानिब से कुछ बांट सकते हैं, मिठाई वगैरह? जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की जानिब से जानवर कुर्बान किया जाए, जानवर ज़बाह किया जाए, तो क्या हम बच्चे की जानिब से मिठाई तकसीम कर सकते हैं? जान लीजिए, अगर आप मिठाई तकसीम कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस पर हमें सवाब मिलेगा, हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, हमें सवाब मिलेगा, तो सवाब तो हरगिज़ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप और हमको वसाअत दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैसा दिया है और हम कुर्बानी का जानवर ज़बाह कर रहे हैं, जानवर के साथ सुन्नतों के साथ साथ और जानवर और अक़ीक़े के जितने अहकाम हैं उनको मुकम्मल करते हुए अगर हम कोई अपनी तकरीब में इजाफा करते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं या कोई और चीज़ तकसीम करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रहे कि सवाब आपको मिठाई पर नहीं बल्कि आपके जानवर को कुर्बान करने पर मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, माल गुलामी अक़ीक़तुन फ़अहरिक़ू अन्हु दमन व अमीतू अन्हु अज़ा। हर बच्चे के साथ अक़ीक़ा जुड़ा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के दो जुड़वा बच्चे हो गए तो फिर आपको दो बच्चों की जानिब से अलग अलग अक़ीक़ा करना होगा। ऐसा नहीं कि एक पैदाइश हुई है मेरे यहाँ तो मैं दोनों बच्चों की जानिब से इनको एक समझ लूँ, ऐसा नहीं। हर बच्चे की जानिब से अक़ीक़ा आपको करना होगा। फ़अहरिक़ू अन्हु दमन, और हर बच्चे की जानिब से आपको खून बहाना होगा। व अमीतू अन्हु अज़ा, और उसकी गंदगी को दूर करना होगा, यानी बाल वगैरह जो उसके नाखून हैं, बाल हैं, उनको काट देना होगा। इस तरीके से सय्यदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नउक़ा अन गुलामी शातैनी व अनिल जारियति शातुन, कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम बच्चे की जानिब से दो जानवर कुर्बान करें और बच्चे की जानिब से शातुन, एक बकरी या बकरा हम अपनी बच्ची की जानिब से कुर्बान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्ची की जानिब से आपको बकरी ज़बाह करनी होगी और बच्चे की जानिब से आपको बकरा ज़बाह करना होगा, ऐसा नहीं है। ये बच्चे की जानिब से अक़ीक़े के दिन बहुत सारे सवालात थे जो इस वक्त जहन में आए और उनका जवाब हमने आपके सामने पेश किया है। अक़ीक़े के ताल्लुक़ से हमारे समाज में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी पाई जाती हैं और बहुत सारी
سستی بھی پائی جاتی ہے، اور سستی ایسی کہ ہم اور آپ کے جانب سے 10% عقیقہ کیا جا رہا ہے سماج میں، 90% 90% عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کئی مرتبہ اور بھی مصیبتیں بچے کے لیے آ جاتی ہیں۔ تو بچے کے نام کے تعلق سے اور 7ویں دن بچے کی جانب سے قربانی کرنے کے تعلق سے ہمیں یہ سنت زندہ کرنی ہے۔ آج کی اس خطبے کا بیان دینے کا، سمجھانے کا اور قرآن و حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس مٹنے والی سنت کو زندہ کر لے جائیں۔ جس نے بھی ایک مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے، بڑا عظیم ثواب ہے اس شخص کے لیے جو مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ ہمارے سماج میں آج یہ عقیقے کی سنت مٹ رہی ہے، لہذا ہم اس کو زندہ کریں۔ ہمارے مہمان اس دن آئیں یا نہ آئیں، ہمارے پڑوسیوں کے لیے وہ ماحول سازگار ہو، اچھا ہو یا نہ ہو، موسم کیسا بھی ہو، ماں بچے کی ماں اسپتال میں ہو یا گھر پر ہو، اس سے ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہمیں صرف بچے کی جانب سے عقیقہ کرنا ہے، اور عقیقہ اس بچے کی جانب سے کرنا ہے جو 7ویں دن کو پہنچ جائے۔ اگر 6ٹھے دن بچہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جانب سے عقیقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ بعد میں جا کر 1 سال 2 سال بعد فوت ہو گیا اور آپ نے اس کی جانب سے عقیقہ نہیں کیا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی جانب سے عقیقہ کریں گے۔ عقیقے کی ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس بچے کا آپ نے عقیقہ کر لیا ہے، یہ بچہ کل روز قیامت آپ کے لیے سفارشی بنے گا، سفارش کرے گا اللہ رب العالمین سے آپ کی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا ہے تو وہ بچہ آپ کی جانب سے آپ کے لیے سفارش اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں کرے گا۔ بہت سارے معصوم بچے اللہ رب العالمین کے پیارے ہو جاتے ہیں، جن کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام بچے جو بالغ ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، یہ سب جنتی ہیں، یہ جنت میں ملیں گے ہمیں، اور جنت میں یہ جنتیوں کی مہمان نوازی کریں گے، یہ جنتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور ان کے لیے ان کی مہمان نوازی ان کے آس پاس گھوم کر ان کی خوشی میں اضافہ کریں گے۔ اور جس نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی صحیح انداز میں قرآن و سنت کے مطابق، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 بچیاں کل روز قیامت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ بچیوں کی پرورش اور بچوں کی پرورش کے تعلق سے اسلام نے بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، لہذا ہمیں پہلے ہی دن سے بچے کے عقیقے کے تعلق سے اور بچے سے جڑی ہوئی جو ذمہ داریاں ہیں، جو سنتیں ہیں، جو احکام ہیں، جو قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں، ان کو بچے کے تعلق سے ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے، تاکہ بچے کے تعلق سے کوئی بھی کمی نہ ہو پائے اور شیطان کا کسی بھی طریقے سے بچے پر حملہ نہ ہو پائے۔ بچہ جب شیطان سے محفوظ رہے گا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننا اس کے لیے آسان ہوگا، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا بچے کے لیے آسان ہوگا تو پھر آپ کو بچے کے سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جب جن کے بچے اچھے ہیں، جن کے بچے دیندار ہیں، ان کی خوشی کا ٹھکانہ آپ اور ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ بہت الگ خوشی ہے جو بہت ساری بیماریوں سے انسان کو نجات دے دیتی ہے، جو بہت ساری دولتوں سے اور بہت سارے انعامات اعزازات سے بہتر ہے کہ اگر کسی کا گھر کا ماحول خوشگوار ہے، بچوں کی جانب سے کوئی والد ٹینشن میں نہیں ہے، تو آپ جان لیجیے کہ وہ شخص نہایت ہی عظیم شخص ہے، اور رب العالمین نے اسے اپنی بڑی دولت سے نوازا ہے، جو بہت ساری بیماری، بہت ساری پریشانیوں سے اس کے لیے چھٹکارا مل گیا ہے۔ رب العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیقے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین عقیقے کی جو سنت ہمارے سماج سے دھیرے دھیرے مٹتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ پر
برتھ ڈے اور دیگر چیزیں جو عذاب اور رب العالمین کی نافرمانی کا ذریعہ ہے اور دوسری قوموں کی اس میں مشابہت پائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کو کل روز قیامت اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ لہذا برتھ ڈے منانے والے غور کریں اس بات پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ وہ دیگر قوموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور عقیدہ کرنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے لوگ امت محمدیہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ رب العالمین ہمیں اس سنت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اب تک اس سنت کے تعلق سے بھول ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، اس سستی اور کاہلی کے تعلق سے ہمیں تو معاف فرما۔ الہ العالمین اس عقیدے کو اپنے سماج میں زندہ کرنے کی ہم سب کو طاقت و ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین اس عقیدے کی جگہ پر جو غلط رسمیں اور پروگرام ہمارے سماج میں آ رہے ہیں، الہ العالمین انہیں ختم کرنے اور ان کی مخالفت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین سنتوں کو زندہ کرنے، اسلام پر عمل کرنے ہم سب کے لیے اس بات کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔